سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگوں نے یہ آڈیو جو ہے فرسٹ مکمل لازمی سننی ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے سننے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جو پرانے ہوں گے، جو نیو آئے، وہ ہر بندہ ایک دفعہ یہ سنے، اس کے بعد اس کو سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر آسان سا شارٹ کٹ بتا دوں گا۔ اس آڈیو کے اندر میں کیا کچھ بتاؤں گا اور کیسے بتاؤں گا اور آپ لوگوں کو کیا ملے گا، اس کو سن لیں گے تو ایک تو ستاروں کی بندش، ایک جو میں نے ہورس کو بتایا وہ تو بتایا ہی، اس کے علاوہ اس کے اندر میں نے ستاروں کی بندش کا علاج، جادو کا علاج، ٹھیک ہے، اس کی نشانیاں، ذکر، ہر ایک چیز دی ہوئی ہے، کیسے کیسے ترتیب، اگر مبارک رنگ ہے وہ کیسے استعمال ہونا ہے، آج کا آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کا اسم اعظم ہے، ہر ایک چیز کی تفصیل دوں گا تاکہ آپ لوگ آنے والی اپنی زندگی کو بدل سکیں۔ یہ سٹارٹنگ کا 8 منٹ کا کلپ ہو سکتا ہے، 10 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ اگر سن لیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ سب سے پہلی بات، یہ جو میں ہورس کو بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ جن لوگوں پر جادو ٹونا ہوتا ہے ان کے حالات مختلف ہوتے ہیں، تو اس کی ایک مین نشانی بتانے لگا ہوں کہ کسی پر بھی اگر جادو ٹونا اس کو شک ہو تو وہ کسی کے پاس اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک نشانی اپنے اندر دیکھے۔ جو مرد حضرات ہیں وہ رات کو سوتے ہوئے تربکتے، یعنی جھٹکا تو نہیں لگتا، اور جو عورتیں ہیں ان کو جھٹکے کے ساتھ نیل کے نشان نہ پڑتے ہوں ٹانگوں پر۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ اگر کاروبار میں بندش ہے اور مرد کو جھٹکا نہیں لگتا تو اپنے گھر کی عورتوں میں دیکھے گا، کیونکہ رزق میرا رب العزت کی ذات ہے، عورت کے نصیب کا دیتا ہے، تو کسی کے گھر کا اگر رزق ماننا ہو تو اس کی گھر کی عورتوں پر جادو کیا جاتا ہے، تو ان میں یہ نشانیاں موجود ہوں گی۔ اگر یہ ہو تو پھر اپنا علاج کروائیں، اس سے پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فرق پڑے گا۔ اس کے علاوہ میں نے جادو کے علاج کے لیے اینڈ میں دم دیا ہوا ہے، اگر آپ نہیں کروا سکتے وقتی طور پر وہ سنیں، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ جادو کا علاج بھی ہوگا، وجود کی تکلیفیں بھی ٹھیک ہوں گی۔ اس کے ساتھ میں نے ذکر کیا ہے، وہ ذکر ساتھ کریں، کاروبار میں ترقی بھی ملے گی اور سارے معاملات آپ کے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کو یہ چیزیں نہیں ہیں وہ ذکر میں شامل ہوں، دم نہ سنیں، صرف ذکر میں شامل ہوں اور باقی ساری چیزوں میں دعا میں شامل ہوں، اور اینڈ میں دعا بھی ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی، بہت فرق پڑے گا آپ کو اس سے۔ اب بات کرتے ہیں آپ نے اپنا لکی کلر کیسے استعمال کرنا ہے۔ ہر سٹار کی سٹارٹنگ کے اندر جو ہے ایک پکچر لگی، اس کو دھیان سے دیکھیں۔ جس بندے کے جو لکی کلر ہے، آپ نے وہ کلر کے دھاگے لے لینے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دھاگا اپنے ہاتھ پر باندھ لیں جس دن جو رنگ بتاتا ہوں، یا اس رنگ کا کوئی کپڑا، کوئی رومال، کوئی چیز، ان 3 کلر کا، 2 کا، 5 کا، جتنے کلر ہیں، کیونکہ گھوم کے وہی آئیں گے، ٹھیک ہے، اس سے باہر کوئی رنگ نہیں آئے گا۔ تو آج جیسے آپ کا کالا ہے تو اگلے دن کالا بھی ہو سکتا ہے، اگلے دن کالا ہفتے میں 4 بار آ سکتا ہے، تو اس طریقے سے آپ وہ دھاگے رکھیں، جس دن کا بتایا اس دن وہ دھاگا اپنے بازو پہ باندھ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد جو لکی نمبر بتاتا ہوں، اس لکی نمبر کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ صبح فرسٹ ٹائم نماز کے بعد کوئی بھی کام جو ہے وہ اتنی تعداد میں کریں، ٹھیک ہے، جیسے میں نے بتایا آپ کا لکی نمبر 5 ہے، تو آپ 5 بار جو ہے جب گھر سے باہر نکلیں تو 5 قدم چلیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اگر اپنے کام کو چلے جائیں، ٹھیک ہے، پہلے بھی بسم اللہ پڑھ لیں، بعد میں پڑھ لیں، تو وہ بسم اللہ کا مطلب شروع اللہ کے نام سے، تو نئے سرے سے ہر چیز شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی کام، اس کے علاوہ آپ کوئی چیز جو ہے وہ پانی کے گھونٹ 5 دفعہ پی لیں، کوئی ایک چیز جو ہے وہ 5 بار آپ کر لیں صبح فرسٹ ٹائم پہ، اس سے آپ کو بڑا فرق پڑتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے سٹار کا میں روزانہ کے حساب سے اسم اعظم بتاتا ہوں۔ فجر کے بعد جو اسم اعظم ہے وہ تو ویسے ہی پڑھا جائے گا، مگر جو دن کے وقت کا اسم اعظم ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اپنی انگلیوں پر آپ 41 بار گنیں گے، پڑھتے جائیں گے اور 41 بار گنیں گے۔ جیسے ہی 41 بار پورے ہو جائیں آپ گننا بند کر دیں گے، اس سے آگے آپ پڑھتے جائیں گے، جہاں پر آپ کو بھول جائے اس سے آگے پڑھیں، تو یہ لا تعداد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی کوئی تعداد نہیں ہوتی، مگر 41 بار سے کم پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کم سے کم بھی کوئی بھی لفظ بتایا جائے تو وہ 41 بار آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ پڑھتے جائیں، بھول جائے گا، وہ 41 بار سے اوپر ہو جائے گا، ایک آپ کو لفظ کا فائدہ بھی شروع ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ آپ کو جو ہے آپ کی لا تعداد بھی ہو جائے گی، کیونکہ ہر بندہ بھول جاتا ہے، تعداد گننا بند کر دو بھول جاؤ گے، تو 5 10 20 15 20 بار اوپر چلا جائے گا۔ یہ آپ دن میں کم سے کم فجر کے بعد فوری طور پر ایک دفعہ
जब फजर से फारिग हों, हर एक चीज़ से फारिग हो जाएं, उठ के कुछ खाएं पिएं, जो भी करें उसके बाद आप ये करें। 10 15 20 आधे घंटे मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद आप एक दफ़ा अपना इसमें आज़म पढ़ें। दिन के अंदर वैसे 3 बार पढ़ना सबसे अफजल होता है कम से कम, तो दिन के अंदर 3 बार पढ़ें जैसे ही याद आए। अगर ना आए तो एक बार लाजमी पढ़ें, ठीक है, इंशाल्लाह ताला उससे भी आपको बड़ा फ़र्क पड़ेगा। याद रखें कि जादू टूने से, नजर बद से बचना और अपने रब को याद करना ही ज़िंदगी को कामयाब करता है। तो उस चीज़ का, हर एक चीज़ का हल मैंने इस एक ही वीडियो के अंदर दे दिया है, ठीक है जी। अब अगर आपने आज के दिन ये ऑडियो सुन ली, अब आप नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, आप ये ऑडियो नहीं सुनेंगे। ये मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, मेरे जो भी वीडियो आएगी उसके नीचे यहाँ पर, जहाँ पर तीर का निशान है, यहाँ पर लिखा होता है मोर, मोर के बटन पर जहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपका हॉरोस्कोप के सारा शुरू है। अगर आपका बुर्ज जद्दी है तो डायरेक्ट जद्दी पे क्लिक करें, पूरी ऑडियो ख़त्म हो जाएगी, शुरू का भी ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, डायरेक्ट आप जद्दी पे चले जाएंगे, अपना हॉरोस्कोप सुने। अगर आपने दम सुनना है तो नीचे दम का है वो दबा लें, नहीं तो फिर अपना सुन लें और वीडियो बंद कर दें। इसके बाद आपको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 सेकंड, 50 सेकंड या 2 मिनट का जो भी आपका हॉरोस्कोप होगा वो आप वो ही सुनेंगे। पूरी ऑडियो के अंदर ढूंढने की अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखें ना, मोर पर क्लिक करेंगे तो नीचे सारे का सारा वो आगे स्टार्स आ गए हैं 12 के 12 और नीचे दम, आज का दम लिखा हुआ है। तो ये दम के अंदर बाकी दम भी है, उसके बाद जिक्र भी है आज का, ठीक है, जो अलहदा से किया जाता है, जो सिलसिलों के हिसाब से होता है, जो कि बहुत मोतबर होते हैं उनके हिसाब से होता है, बरकत के लिए, परेशानियों के लिए। वो जिक्र साथ अगर करना चाहें वो करें। उसके बाद अगर आपने दम नहीं सुनना तो कोशिश करें जिक्र ज़रूर करें। दुआ में शामिल होना है तो एंड में दुआ भी रिकॉर्ड की हुई है, वो भी आप सुने, ठीक है जी। तो ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम आपका जो है सारे का सारा टाइम बच जाएगा। ये एक दिन का आज का था, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं आपके स्टार्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे बुर्ज हमल स्टार एरियस की। कारोबार के मामला जो है आपके अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहेंगे, प्रॉफिटेबल रहेंगे। नौकरी पेशा हजरात के लिए भी दिन अच्छा है जी, हंसी खुशी में दिन गुजरेगा। सेहत के मामला आपके ठीक हैं। घरेलू मामला के अंदर भी आपकी कोई बड़ी बहस नहीं होगी, छोटी मोटी बहस होगी। मिजाज आपका जो है तीनों टाइप का रहेगा, गर्म, नॉर्मल और खुशगवार। तालीम हासिल करने वालों के लिए आज का दिन एक आम दिन होगा, कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं होगी। मोहब्बत करने वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, हंसी खुशी में दिन गुजरेगा जी। आपका आज के दिन का जो मुबारक नंबर बन रहा है वो बन रहा है 3। मुबारक रंग काला है। दुआओं की कबूलियत का वक्त असर की नमाज के बाद का है। आपकी आज की पढ़ाई अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी फजर के बाद की बताने लगूं। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी आप पढ़ेंगे 3-3 बार, और लफ्ज आप पढ़ेंगे या मालिको या वारिसो, या मालिको या वारिसो, ठीक है जी। 5 तस्बीहां करेंगे 505 बार। उसके बाद दिन के अंदर चलते फिरते आप पढ़ेंगे या रहमानो, या रहमानो, कम से कम भी 42-43 बार पढ़ेंगे। यानी आप गिनना शुरू करेंगे, जब भी आप पढ़ाई शुरू करेंगे तो गिनना शुरू करेंगे 41 बार के ऊपर जाएंगे, 41 बार पर गिनना बंद कर देंगे, 41 बार से ऊपर जाएंगे। और जब आपको गिनती भूल जाए वहां आप छोड़ सकते हैं, या उसके ऊपर आपका जितना दिल करे आप पढ़ सकते हैं। कम से कम इस तरह आपने पढ़ना है। एक बार दिन में जितनी बार भी आप शुरू करेंगे इसी तरीके से आप करेंगे। अब बात करते हैं बुर्ज सौर स्टार टॉरस की। कारोबार के मामला आपके जो हैं ठीक हैं, बुरे नहीं हैं, प्रॉफिट होगा इंशाल्लाह। नौकरी पेशा हजरात के लिए आम दिन होगा, कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं। सेहत के मामला जो हैं वो ठीक रहेंगे। मौसमी असरात आप पर पड़ सकते हैं, वो आपको पता है मौसमी है, 1-2 दिन के अंदर खुद ब खुद ही ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। मेडिसिन लेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। घरेलू मामला के अंदर थोड़ा सा तफसील से बताने लगा हूँ, सुन लीजिएगा। मियाँ बीवी की आपस की लड़ाई नहीं है ज्यादा, किसी तीसरे बंदे की वजह से लड़ाई बन सकती है। अब तीसरा बंदा कौन होता है? औलाद भी इसी में शामिल है, बहन भाई भी इसी में शामिल है, माँ बाप भी इसमें शामिल है। पर जो रिश्तेदार और बाहर का बंदा होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि बहन भाई, औलाद, माँ बाप, लड़ाई होती है इनकी वजह से, पर ये कवर भी जल्दी कर जाते हैं। पर रिश्तेदार या कोई गैर आदमी जो है वो लड़ाई को कवर नहीं होने देता। बहुत एहतियात कीजिएगा, किसी और की बात ना मानिएगा। बताने का मकसद ये होता है कि किसी और की बात पर यकीन नहीं करना, किसी और की बात माननी नहीं, ठीक है, वरना मामला ज्यादा खराब होंगे, ठीक है जी। मिजाज आपका जो है आपका गर्म और नॉर्मल ज्यादा रहेगा, खुशगवार थोड़ा कम होगा। तालीम हासिल करने वालों के लिए आज का दिन ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मोहब्बत करने वालों के लिए भी आज का दिन अच्छा है जी, हंसी खुशी में दिन गुजरेगा इंशाल्लाह। आपका आज के दिन का जो मुबारक नंबर बन रहा है वो 10 है। मुबारक रंग आपका स्याह है, काला।
آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت عشاء کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی جو پڑھائی ہے اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 11 بار، ٹھیک ہے جی۔ اور لفظ آپ پڑھیں گے یا شہیدو یا رحمانو، یا شہیدو یا رحمانو۔ اس کی آپ 3 تسمیہ کریں گے، یعنی 303 بار فجر کی نماز کے بعد۔ اور دن کے اندر جو ہے آپ چلتے پھرتے پڑھیں گے یا مصورو یا غفارو، یا مصورو یا غفارو۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ میں اب بتا رہا ہوں بار بار، جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے جب پڑھنا شروع کرنا ہے تو گن لینا ہے، 41 بار جب ہو جائے تو وہاں پر گننا بند کر دینا ہے اور پڑھتے جانا ہے۔ جب آپ کو گنتی بھول جائے یا تو وہاں پر چھوڑیں، کیونکہ اس کو لاتعداد پڑھنا ہے نا، تو اس کو 41 بار سے کم پڑھنا یا 41 بار پڑھنا ٹھیک نہیں ہوتا، اس کا اتنا اچھا رزلٹ نہیں ملتا۔ تو جیسے ہی آپ کو پڑھائی گنتی بھول جائے آپ پڑھنا چھوڑ دیں، یا پھر اس کے اوپر آپ کا جتنا دل کرے، یہ آپ کے دل پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ نے رب کو یاد کرنا ہے نا، تو جتنا آپ کا دل کرے آپ پڑھتے جائیں جی، ٹھیک ہے۔ برج جوزا سٹار جیمنی، آپ کے بھی الحمدللہ کاروبار کے معاملات ٹھیک ہیں، برے نہیں ہیں، پروفیٹیبل رہیں گے۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن جو ہے تھوڑا سا پریشانی والا ہوگا، مگر وہ عام روٹین میں پریشانی آتی ہیں۔ یہ مثلا بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے ڈسہارڈ نہ ہونا، پریشان نہ ہونا۔ یہ پریشانی کیا ہے؟ دوستوں کے ساتھ بحث ہو گئی، دکان والوں کے ساتھ چھوٹی موٹی بحث ہو گئی، مگر یہ وہ بحثیں ہوتی ہیں جو چھوٹی موٹی بحث ہوئی بعد میں کور ہو گئی، پھر ہنسنا کھیلنا شروع کر دیا، یہ بحثیں ہیں۔ تو اس کا مطلب بتانے کا یہ ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اسے پریشان نہ ہونا، یہ وہ اسی وقت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے، لمبی بات نہیں ہوگی، تو چھوٹی موٹی بحث ہوگی تو اس وجہ سے پریشانی آئے گی، اور کوئی مسئلہ نہیں۔ صحت کے معاملات آپ کے ٹھیک ہے جی، گھریلو معاملات جو ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، مزاج جو ہے وہ آپ کا تینوں ٹائپ کا ہے، گرم، نارمل، خوشگوار۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن جو ہے عام ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں۔ یہ بھی چیز اچھی ہے کہ کم سے کم لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، تھوڑا بہت ہوگا مگر کور ہونے والا، ہنسی مذاق ہوگا۔ تو یہ عام دن کی جو ایک عام روٹین ہوتی ہے انسان کی، وہ ہے، ایکسٹرا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس یہی فرق ہے۔ آپ کا آج کے دن کا مبارک نمبر جو ہے وہ 3 ہے، مبارک رنگ ہلکا نیلا ہے، آسمانی کلر۔ اس کے بعد آپ کا جو ہے آج دعاؤں کی قبولیت کا وقت فجر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 11 بار، اور لفظ یہ عورت اور مرد کی پڑھائی کریں گے، اور لفظ آپ پڑھیں گے یا قدوسو یا علیمو، یا قدوسو یا علیمو، یا قدوسو یا علیمو، ٹھیک ہے جی۔ تعداد ہوگی 314 بار۔ دن کے اندر آپ چلتے پھرتے پڑھیں گے یا مالکو یا عزیزو، یا مالکو یا عزیزو جی، ٹھیک ہے۔ برج سرطان سٹار ہے کینسر، بہت خاص دن ہے آپ لوگوں کے لیے، تھوڑی سی تفصیل سے بات کروں گا، اچھے سے سمجھیے گا۔ کاروبار کے معاملات آپ کے جو ہیں وہ نارمل ہیں، پروفیٹیبل ہیں، پر ایک تو آپ نے آج قرض نہیں دینا، کسی کو بھی قرضہ دینا آپ کے لیے مناسب نہیں۔ اب قرض کن کو نہیں دینا؟ کوئی نیا بندہ ہو اسے نہیں دینا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ سے مال ادھار لیتے ہیں مگر وہ ٹائم کے پابند ہیں، تو یہ کیش کے زمرے میں ہی آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے ہفتے کا وعدہ کیا تو ہفتے کے اندر وہ آپ کو پیسے دے دیتے ہیں، تو یہ کیش میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایسے لوگ جن کے ساتھ آپ کا ایک روٹین چل رہی ہے کہ وہ پچھلے پیسے دے جاتے ہیں، آگے سے مال لے جاتے ہیں، یعنی جو آپ کو پیسے دینے میں تنگ نہیں کرتے، جن کی پیسوں کی کوئی فکر نہیں، وہ کیش کے زمرے میں آئیں گے۔ جو نئے لوگ ہیں یا جن کا پتہ نہیں ہے وہ ادھار کے زمرے میں آئیں گے۔ ان لوگوں کو آپ نے مال آج کا دن نہیں دینا، پیار سے طریقے سے ٹال لینا، ٹھیک ہے، کل دے لو، وہ کوئی مسئلہ نہیں، اپنے حساب سے اینالائز کر لو ان بندوں کا کہ وہ کیسے ہیں کیسے نہیں، وہ اپنے، مگر آج کے دن دینا مناسب نہیں رہے گا۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے، کیونکہ زیادہ تر معاملات میں کچھ نہ کچھ آج ہے، اچھا، نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن جو ہے وہ ٹھیک ہے الحمدللہ، مگر آج کوئی آپ کو دوست ایسا مل سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی نوکری شاید چھوٹ جائے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کے اوپر زیادہ دھیان دیں۔ کوئی ایسی وجہ بن جائے کہ نوکری کام والی جگہ پر جھگڑا ہو جائے،
آپ کی وجہ سے مسئلہ نہیں بنے گا، کام کی وجہ سے نہیں بنے گا، آپ کی دکان پہ جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کی وجہ سے نہیں ہوگا، اگر کسی آفس میں کرتے ہیں، یہ کوئی تھرڈ پرسن آپ کی لائف میں آئے گا، نہ وہ ایسا کوئی مثلا ارادہ رکھے گا نہ آپ کا کوئی ارادہ ہوگا، مگر کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی نوکری کو نقصان ہو۔ تو آج کے دن کے اندر آپ نے باہر والا کوئی بندہ، لڑکی ہے، لڑکا ہے، رشتہ دار ہے، کوئی بھی کوشش کرنے اگر کوئی ملنے کے لیے تو اسے اگنور کریں، اگر آ ہی جائے تو کم سے کم ملے، ٹھیک ہے، ٹائم ذرا کم دیں، کوئی مصروفیت کا بہانہ لگائیں، آپ کے لیے یہ بہتر رہے گا۔ صحت کے معاملات ٹھیک رہیں گے، گھریلو معاملات بھی آپ کے الحمدللہ ٹھیک ہیں، مگر خاص طور پر ایک چیز بتانے لگا ہوں، مقدمات کے معاملات ہو سکتے ہیں، مقدمات وہ دوسرے نہیں، مقدمات سے مراد کہ ایسا کوئی کام ہو سکتا ہے جیسے بائک لے کر باہر نکلے ہو، گاڑی لے کر باہر نکلے ہو، چالان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، فضول کسی ایسی جگہ پر کٹ مارو گے جس جگہ سے چالان ہو جائے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ چھوٹی موٹی لڑائی کے اندر آپ کے اوپر کوئی درخواست ہو سکتی ہے، تو ان چیزوں سے پرہیز کیجیے گا۔ سٹار تھوڑا سا اس ٹائپ کا ہے آج، مزاج آپ کا جو ہے گرم اور نارمل زیادہ رہے گا، خوشگوار ہوگا، بار بار ہوگا مگر کم ہوگا۔ تعلیم کے معاملات ویسے بالکل ٹھیک ہے، پر سیم یہی چیز کہ اگر دوستوں کے چکر میں پڑو گے تو کوئی نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھار سٹار اس کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ وہ بری چیزوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے، تو آپ کا سٹار آج اس طرح کا ہے، ٹھیک ہے، تو لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، کسی کے کام میں ٹانگ نہ اڑانا، کسی کی بحث میں شامل نہ ہونا، ٹھیک ہے، کسی بھی ایسے معاملے کے اندر نہ جانا تو زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ آپ کے سٹار کے لوگ زیادہ تر جو ہے، ہر ایک نہیں پر زیادہ تر آپ کے سٹار کے لوگ دوسروں کی ہیلپ کرنے کے چکر کے اندر خود مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے اوپر الزام لگوا لیتے ہیں، آپ کے سٹار پر ویسے بھی الزام بہت زیادہ لگتے ہیں، تو آج کا دن اس معاملے کے اندر زیادہ برا ہے، احتیاط کیجیے گا۔ محبت کرنے والوں کو جو ہے معاملہ ٹھیک ہے الحمدللہ، مگر لڑکیوں کے معاملات کے اندر چھوٹی چھوٹی بات پر بحث ہو سکتی ہے، بریک اپ کے چانس نہیں ہے پر لڑائی جھگڑا ہوگا، تو اس چیز سے گریز کیجیے گا، کوئی بھی بات ہو اسے اگنور کر دیں، سب سے زیادہ بہتر رہے گا آپ کے لیے۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ 4 ہے، مبارک رنگ سفید ہے جی۔ اس کے بعد آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت مغرب کی نماز کے بعد کا ہے، آپ کی آج کی پڑھائی فجر کے بعد، عورت اور مرد کی علیحدہ علیحدہ بتانے لگا ہوں جی۔ اول آخر درود ابراہیمی 11 بار دونوں پڑھیں گے، لفظ پڑھیں گے یا حکیم ہو یا حکیم ہو، یہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں عورتیں جو ہیں وہ یہ پڑھیں گی، یا حکیم ہو، تعداد 704 بار، 704 بار، ٹھیک ہے جی۔ تو آسان سا حل ہے، جب پہلی تسبیح شروع کرو گے بیچ میں سے 3 دانے پہلے ہی گن کے نکال دینا، باقی 7 تسبیحیں کرو آپ کے پورے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو مرد حضرات ہیں میرے بھائی ہیں وہ پڑھیں گے یا لطیف ہو یا لطیف ہو 550 بار، 550 بار جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا بہترین ہے، آپ نے پہلے 45 بار پڑھ لیں اور باقی 5 تسبیحیں کر لیں تو آپ کی تعداد پوری ہو جائے گی۔ دن کے اندر چلتے پھرتے جو ہے آپ لوگ ورد کریں گے سلام قول من رب رحیم، سلام قول من رب رحیم، سلام قول من رب رحیم، ٹھیک ہے جی، یہ آپ ورد کریں گے، عورت اور مرد یہ ایک ہی ورد کریں گے جی۔ برج اسد، سٹار لیو، کاروبار کے معاملات الحمدللہ اچھے پروفٹ میں جائیں گے، پر اس کے برعکس نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن جو ہے نا پریشانی والا ہوگا، خاص طور پہ وہ لوگ جن کا آفس ورک کا کام ہے، آفس کے اندر کام کرتے ہیں، دکانوں پہ مزدوری کرنے والے ہیں وہ لوگ نہیں، ان لوگوں کے لیے عجیب سا دن رہے گا، کام زیادہ کرنے کی کوشش کرو گے کم ہوگا، شاید آپ کے کام کی کوئی زیادہ قدر بھی نہ ہو آج کے دن کے اندر، تو اس لیے آپ لوگوں نے ایک چیز چھوٹی سی کرنی ہے، کوشش کریے گا کہ آئی کانٹیکٹ کم ہو، یعنی کہ نظروں میں نظریں ملا کر جو بات کی جاتی ہے نا وہ تھوڑی سی کم ہو، ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کے اس چیز پر اثرات زیادہ آئیں گے۔ یہ بہت ایک اہم چیز ہوتی ہے، مگر ہم لوگ زیادہ اس لیے نہیں بتاتے کہ ہر وقت یہ کام نہیں کرتی، آج کے دن انشاءاللہ یہ کام کرے گی۔ صحت کے معاملات جو ہیں وہ زیادہ تر لوگوں کے ٹھیک ہیں، کچھ لوگوں کے خراب ہوں گے، نشانی بتانے لگا ہوں، اگر 10 بجے سے لے کر 1 بجے کے درمیان آپ کی صحت خراب ہو، ٹھیک ہے، عجیب بے چینی رہے، دل بھاری ہو، وجود میں اچانک دردیں شروع ہو جائے، تو کسی چیز کو دل نہ کرے یا اٹھنے کی ہمت نہ ہو،
تو برائے مہربانی بہت جلدی اپنے آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیے گا، بے احتیاطی نہ کیجیے گا۔ اگر اس دوران کچھ نہ ہو تو پھر سطحی کرائیں، اللہ کی ذات انشاءاللہ کرم کرے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ گھریلو معاملات کے اندر آپ کی لڑائی ہوگی جی، مزاج آپ کا گرم اور نارمل زیادہ رہے گا، خوشگوار تھوڑا کم ہوگا۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے عام دن ہے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہے۔ محبت کرنے والوں کے لیے بھی آج کا دن ایک عام دن ہے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ بن رہا ہے 5، مبارک رنگ سرخ ہے، ٹھیک ہے۔ برج اسد والوں کے لیے جب یہ کیلکولیشن آتی ہے تو یہ کایا پلٹ ہوتی ہے، آنے والے دن میں ان کے اثرات بہت اچھے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کی آج کا جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے عصر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 3 بار، اول آخر درود ابراہیمی 3 بار۔ لفظ آپ پڑھیں گے یا مومنو یا مومنو 483 دفعہ، ٹھیک ہے، 483 دفعہ یعنی 483 دفعہ یہ آپ پڑھیں گے جی۔ عورت اور مرد ایک ہی ورد کریں گے۔ دن کے اندر جو ہے وہ چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے یا شکور یا شکورو یا شکورو، ٹھیک ہے جی، یہ آپ لفظ پڑھیں گے۔ میرا تھوڑا سا گلے کا مسئلہ بنا ہوا ہے 2-3 دن سے، اس لیے بیچ میں تھوڑی سی پرابلم آ جاتی ہے، تو اچھے سے پھر سن لیجئے گا، یا شکورو یہ آپ کا دن کا ورد ہے جی۔ برج سملا، سٹار ہے ورگو، کاروبار کے معاملات آپ کے تھوڑے سے پریشانی والے ہوں گے، پروفٹ بہت کم ہوگا۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں۔ صحت کے معاملات نارمل رہیں گے، گھریلو معاملات میں ہلکی پھلکی بحث ہوگی۔ مزاج آپ کا جو ہے وہ تینوں ٹائپ کا رہے گا، گرم، نارمل اور خوشگوار۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے بھی عام دن ہے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں۔ محبت کرنے والوں کے لیے بھی عام دن ہے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں، ایک ایوریج دن رہے گا آپ کا آج کے دن کے اندر۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ بن رہا ہے جی 6، مبارک بنفشی کلر بن رہا ہے۔ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت جو ہے فجر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 11 بار، اور لفظ آپ پڑھیں گے یا صبور ہو 3 تسمیاں کی جائیں گی۔ دن کے اندر آپ چلتے پھرتے پڑھیں گے یا وارث ہو یا وارث ہو۔ برج میزان، سٹار ہے جی لیبرا، کاروبار کے معاملات آپ کے الحمدللہ پروفیٹیبل رہیں گے جی۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے بھی آج کا دن اچھا ہے، ہنسی خوشی میں دن گزرے گا۔ صحت کے معاملات کچھ لوگوں کے خراب ہوں گے، ٹائمنگ بتانے لگا ہوں، 1 بجے سے لے کر 3 بجے کے درمیان اگر صحت خراب ہو فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس جائیے گا۔ صحت کے اندر تک وجود میں تکلیفیں، تھکاوٹ، کسی چیز کا ایک دم اٹھنے پہ دل نہ کرنا، یا اگر اٹھنے کی کوشش کرو گے تو وجود میں دردیں ہونا، ٹھیک ہے، سر پہ دباؤ ہو جانا، آنکھوں کا کھچاؤ ہو جانا، یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ یہ اگر ساتھ ہو تو پھر صدقہ دیجیے گا، اگر یہ 2 چیزیں نہ ہوں تو پھر ڈاکٹر کے پاس جائیے گا، ٹھیک ہے۔ گھریلو معاملات کے اندر آپ کا لڑائی ہے، جھگڑا ہوگا جی۔ مزاج آپ کا جو ہے گرم اور نارمل رہے گا، خوشگوار تھوڑا کم ہوگا۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے عام دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن پریشانی والا ہوگا، چھوٹی چھوٹی بات پر بحث ہو سکتی ہے، آگے سے آرگیومنٹ نہ کیجیے گا، زیادہ بہتر رہے گا آپ لوگوں کے لیے۔ خاص طور پر میں بچیوں کو یہ مشورہ دینے لگا ہوں۔ آج کے دن کا جو آپ کا مبارک نمبر بن رہا ہے وہ بن رہا ہے 6، مبارک رنگ آپ کا سبز بن رہا ہے جی۔ دعاؤں کی قبولیت کا آپ کا عشاء کی نماز کے بعد کا ہے۔ فجر کے بعد آپ کی جو پڑھائی ہے آج کے دن کی، فجر کے بعد جو پڑھیں گے عورت اور مرد ایک ہی ورد کریں گے جی، ٹھیک ہے۔ آپ کی جو پڑھائی ہے وہ ہے اول آخر درود ابراہیمی 21 بار، اور صرف ایک لفظ آپ پڑھیں گے یا علیو یا علیو 3 تسمیاں کی جائیں گی۔ دن کے اندر آپ چلتے پھرتے پڑھیں گے یا ولیو، فجر کی نماز کے اندر یا علیو، علی والا نام جو، اور دن کے اندر چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے یا ولیو، جیسے ولی ہوتا ہے یا ولیو۔ برج اقرب، سٹار ہے جی اسکورپیو، کاروبار کے معاملات آپ کے نارمل رہیں گے۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن جو ہے وہ ایک عام دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی۔ صحت کے معاملات ٹھیک ہوں گے، گھریلو معاملات میں لڑائی جھگڑا ہوگا جی۔ مزاج آپ کا تینوں ٹائپ کا رہے گا، گرم، نارمل اور خوشگوار۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن بہت اچھا ہوگا، فضول چیزوں میں ٹائم ضائع نہ کیجیے گا۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن جو ایک عام دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ بن رہا ہے 10، مبارک رنگ جو ہے آپ کا کالا ہے، سیاہ۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت مغرب کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 11 بار، اور لفظ آپ پڑھیں گے یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو، ٹھیک ہے جی۔
یہ لفظ آپ پڑھیں گے. تعداد ہوگی 300 بار. 3 تسبیحاں نہیں، 300 بار. تسبیح شروع کرنے سے پہلے 3 دانے نکال لیجیے گا، باقی 3 تسبیحیں کریں گے، آپ کی 300 بار پوری ہو جائے گی. اس کے بعد دن کے اندر آپ چلتے پھرتے پڑھیں گے یا وہابو یا ماجدو، یا وہابو یا ماجدو. عورت اور مرد دونوں ایک ہی ورد کریں گے. برج قوس سٹار ہے سیکریٹریس جی. کاروبار کے معاملات آپ کے الحمدللہ ٹھیک ہیں، پروفیٹیبل ہیں. نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی. صحت کے معاملات جو ہیں ٹھیک ہیں، پر جادو ٹونے والے مریضوں کو آج تکلیف زیادہ بڑھے گی، کیونکہ اکثر سٹارز ان معاملات کے اندر سپورٹ کر جاتے ہیں، مگر آج جو ہے اس معاملے کے اندر آپ کو سپورٹ نہیں ہوگی. تو جس طریقے سے یہاں ساری بات بتا دوں، جو جادو والے لوگ ہیں ان کو کاروبار میں نقصان بھی ہوگا، نوکری والوں کو لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے، تو ان کے ہر طریقے سے آج معاملات خراب ہوں گے. یہ عام لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو صحت خراب ہو سکتی ہے. گھریلو معاملات کے اندر لڑائی جھگڑا ہوگا جی، پر بہت زیادہ نہیں، انشاءاللہ جلدی کور ہو جائے گا. مزاج آپ کا جو ہے گرم اور نارمل زیادہ رہے گا، خوشگوار تھوڑا کم ہوگا. تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں. محبت کرنے والوں کے لیے بھی آج کا دن ایک عام دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی. آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ بن رہا ہے 9. مبارک رنگ آپ کا جو بن رہا ہے وہ سرخ ہے جی. دعاؤں کی قبولیت کا وقت جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد کا ہے جی. آپ کی آج کی جو پڑھائی ہے فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمیہ پڑھیں گے 11 بار، اور لفظ آپ پڑھیں گے یا اولو یا وکیلو، یا اولو یا وکیلو. 3 تسبیحیں کی جائیں گی. دن کے اندر چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے یا نورو یا نورو، ٹھیک ہے جی. عورت اور مرد ایک ہی پڑھائی کریں گے جی. برج جدی سٹار ہے کیپریکون. کاروبار کے معاملات آپ کے تھوڑے سے ڈاؤن جانا شروع ہوں گے 1-2 دن کے لیے. زیادہ تر لوگوں کے نارمل رہیں گے، کچھ لوگوں کے ڈاؤن ہوں گے. پریشان نہ ہوئیے گا، یہ جیسے ایک دفعہ تھوڑا سا پل بیک ہوتا ہے وہ ہوگا، انشاءاللہ دوبارہ ہوگا، اور معاملات پھر دوبارہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہو جائیں گے اور پہلے سے بہتر ہوں گے. تو یہ چیز 1-2 دن تک رہے گی. زیادہ تر لوگوں کی تو ٹھیک رہے گی، مگر کچھ لوگوں کے ساتھ یہ معاملات ہوں گے 1-2 دن تک رہے گی. ان کے لیے پریشانی نہ لیجیے گا. بات کرنے کا مطلب پریشان نہ ہوئیے گا، یہ آپ کو رزلٹ بعد میں اور زیادہ اچھا دے گا، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ بہتری کی طرف ہی جائے گا انشاءاللہ. نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن جو عام دن ہے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی. صحت کے معاملات جو ہم ٹھیک ہیں الحمدللہ. گھریلو معاملات میں بحث ہوگی جی. مزاج جو ہے آپ کا وہ تینوں ٹائپ کا رہے گا، گرم، نارمل، خوشگوار. تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن جو ہے عام دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی. محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن ٹھیک رہے گا، ہنسی خوشی میں دن گزرے گا جی. ایک ایکسٹرا چیز بتانے لگا ہوں، فضول خرچی سے بچیے گا. آج کا دن آپ کے لیے فضول خرچی یا زیادہ پیسے لگانے کے لیے مناسب نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ الٹا قرض چڑھ جائے، تو اس چیز کی پرہیز کیجیے گا جی. آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ 10 ہے. مبارک رنگ جو ہے وہ آپ کا جامنی ہے. آپ کا دعاؤں کی قبولیت کا وقت مغرب کی نماز کے بعد کا ہے. آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمیہ پڑھیں گے 11 بار، اور آپ لفظ جو ہے وہ پڑھیں گے یا مالکو یا مالکو، ٹھیک ہے. یہ پڑھیں گے مرد حضرات. میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ بھی اول آخر درود ابراہیمی 11 بار پڑھیں گی، اور وہ 3 لفظوں میں کو ملائیں گی یا اللہ یا فتح ہو یا ودود ہو، یا اللہ یا فتح ہو یا ودود ہو. تعداد 118 بار، 118 بار. تو 17 بار پہلے انگلی پر گن لو، اس کے بعد ایک تسبیح مکمل کر لو. سب سے آسان طریقہ یہی ہوتا ہے. دن کے اندر آپ چلتے پھرتے پڑھیں گے المالکو یا وکیلو، المالکو یا وکیلو. دونوں عورت اور مرد یہی ورد کریں گے جی. برج دلو سٹار ہے ایکوریس. کاروبار کے معاملات آپ کے جو ہے نارمل رہیں گے جی. نوکری پیشہ حضرات کے لیے بھی آج کا دن ایک عام دن ہوگا، ایوریج دن ہے آج کا آپ کا. صحت کے معاملات جو ہیں وہ آپ کے ٹھیک ہیں. گھریلو معاملات کے اندر بحث ہلکی پھلکی ہوگی. مزاج آپ کا جو ہے وہ گرم، نارمل اور خوشگوار تینوں ٹائپ کا رہے گا. تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں. محبت کرنے والوں کے لیے بھی آج کا دن ایک عام دن ہے جی. نارمل فیملی ڈرائیو جیسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ 6 ہے. مبارک رنگ آپ کا سبز ہے جی. آج بھی آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد کا ہے.
آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ 21 بار پڑھیں گے، عورت اور مرد ایک ہی پڑھائی کریں گے جی۔ اور آپ لفظ پڑھیں گے یا باطنو، تعداد ہوگی 3 تسبیحاں 303 بار۔ دن کے اندر چلتے پھرتے جو ہے وہ آپ پڑھیں گے یا علیمو یا جبارو، یا علیمو یا جبارو، یا علیمو یا جبارو۔ برج حوت سٹار ہے پائسس، کاروبار کے معاملات آپ کے جو آج کے دن نارمل رہیں گے، چھوٹے موٹے مسائل آئیں گے۔ ایسے گراہک، دکانداروں کے بارے میں بتا رہا ہوں خاص طور پر، ایسے گراہک جو کہ بحث کریں گے وہ آئیں گے، اکتائیے گا نا۔ زیادہ تر بحث کرنے والے گراہک جو ہوں گے وہ انشاءاللہ سامان لے کر جائیں گے۔ آپ کی چرب زبانی آپ کو آج نقصان دے گی، تو بہت زیادہ بحث کے معاملات کے اندر اگلا کرے، آپ تھوڑا سا تحمل میں رہیں تو آپ پروفیٹیبل رہیں گے اور اچھے بڑے پروفیٹیبل رہیں گے انشاءاللہ۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن جو ہے وہ ٹھیک رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ صحت کے معاملات بھی ٹھیک ہیں، گھریلو معاملات میں لڑائی ہو سکتی ہے جی، اور اچھی بھلی ہو سکتی ہے، آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی۔ خاص طور پر آج صبح آپ جب بھی اپنے کام پر جائیں گے، جس ٹائم پہ بھی جائیں، تو برائے مہربانی کوشش کیجیے گا کہ فرسٹ ٹائم پر بحث نہ ہو۔ اگر کوئی کرے بھی تو آپ خاموش رہیں، آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا، ورنہ کاروبار الٹا لاس میں چلا جائے گا اور اچھا بھلا لاس میں جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے بحث نہیں کرنی۔ جو لوگ گھر پہ رہتے ہیں، بچیاں ہیں، ان کو ٹائمنگ بتانے لگا ہوں، اندازہ نہیں کہ صبح 9 بجے تک آپ نے کوشش کرنا ہے کہ بحث نہ ہو۔ آج کا دن بحث آپ کو بہت زیادہ نقصان دے گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی بہت مہربانی میری بچیوں، تمہارے نصیب ہی مردوں نے کمانے ہیں، میری مائیں ہیں، میری بہنیں ہیں، خدا کے لیے آپ کا جو زبان کو کنٹرول رکھیے گا، ورنہ آپ کا جو شوہر ہے وہ کسی بھی سٹار سے تعلق رکھتا ہو، اس کے کاروبار میں لاس ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ چیز ہوتی ہے کہ جیسے مرد ہے، اس کا تو اپنا سٹار ہے، تو وہ اگر بحث کر کے جائے گا ظاہر اس کو لاس ہوگا، مگر جو بچی ہے اس کا سٹار سے تعلق نہیں، اس کا میرے رب نے جو نصیب لکھا ہے اس سے تعلق ہے، ٹھیک ہے؟ تو نصیب تو مرد تمہارا کمائے گا نا۔ تو اگر میرے بچیوں آپ لوگوں کو زبان آپ نے آج کے دن کے اندر چلائی، تو بیٹے باہر جائیں گے، کام کر کے نقصان کر کے آئیں گے، آپ خود نقصان کرو گی کاروباری لحاظ سے اگر کوئی کام کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کا کوئی شوہر باہر جاتا ہے، وہ کسی بھی سٹار سے تعلق رکھے، وہ بھی کاروبار میں لاس کر کے آئے گا۔ تو صرف اپنی زبان کو کنٹرول کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، 9 بجے تک کر لینا، اس کے بعد چھوٹی موٹی بات ہو تو کر لینا، مگر یہ کہ ایک بات یاد رکھو، آپ کے سٹار سے جو تعلق رکھنے والی عورتیں ہیں ان کے لیے چیخ کے بولنا، چاہے بچوں کے ساتھ بولیں، کسی بھی طریقے کے ساتھ چیخ کر بولنا گھر میں بے برکتی لاتا ہے۔ اپنے اندر تحمل لاؤ، تمہارے جو برج حوت والی بچیاں ہیں بڑی نصیب والی ہوتی ہیں، کاروبار کے اندر پیسے کے اندر بڑی رچ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے نصیب کے اندر بڑا پیسہ ہوتا ہے، مگر یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے دن بہ دن نیچے آ جاتی ہیں، گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ تو تھوڑی سی اس چیز کے اندر احتیاط کرنا، مزاج آپ کا گرم رہے گا، نارمل اور خوشگوار تھوڑا کم ہوگا۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہوگا، محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن پریشانی والا ہوگا، لڑکیوں کے معاملے کے اندر غصے کی وجہ سے اپنا نقصان کر بیٹھیں گی، بریک اپ ہو سکتا ہے آج کے دن کے اندر، زبان کو کنٹرول میں رکھنا، ہر معاملے کے اندر بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کا آج کے دن کے اندر جو ہے مبارک نمبر جو ہے وہ 5 ہے، مبارک رنگ سفید ہے آپ کا، دعاؤں کی قبولیت کا وقت آپ کا فجر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی صبح فجر کی نماز کے بعد آپ کو 2 پڑھائیاں بتانے لگوں، غور سے سن لیجیے گا۔ اب اللہ خیر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 3 بار، اور آپ عبارت پڑھیں گے سلام قول من رب رحیم، سلام قول من رب رحیم، ٹھیک ہے جی؟ یہ آپ پڑھیں گے 100 بار، اور 100 بار پڑھنے کے بعد اپنے سینے پہ دل والے مقام پر پہلے پھونک ماریں گے، اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو جیسے دعائیہ انداز میں ہاتھ اٹھاتے، بالکل دونوں کو آپس میں جوڑ کر اس میں پھونک مار کے، تو یہ انسان کا تصور پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ جیسے بندہ پھونک مارتا ہے تو سمجھتا ہے میرے ہاتھوں کے اندر پھونک جمع ہوگی، تو وہ اپنے سر پہ ماریں گے، ٹھیک ہے؟ سر کے اوپر ہاتھ پھیریں گے، ماریں گے نہیں، ہاتھ پھیریں گے، معذرت، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ مطلب غلط بھی سمجھ جاتے ہیں، تو اس لیے آپ نے اس طریقے سے اپنے دماغ پر اور دل والی جگہ پر پھونک مارنی ہے۔ اس کے بعد یہ عورت اور مرد دونوں کریں گے، ایک کو نہیں بتا رہا،
اس کے بعد جی آپ 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں گے اور آپ لفظ پڑھیں گے یا وارثو یا اللہ یا رزاق ہو، یا وارث ہو یا اللہ یا رزاق ہو، 3 تسمیاں کریں گے جی آپ اس کی 303 بار، ٹھیک ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی 3 بار، 11 بار جو آپ کا دل کرے پڑھ سکتے، 11 بار پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ دن کے اندر جو ہے آپ چلتے پھرتے ورد کریں گے یا ولیو یا غنیو، یا ولیو یا غنیو، یا ولیو یا غنیو، ٹھیک ہے جی۔ یہ 2 لفظوں کا آپ دن کے اندر چلتے پھرتے ورد کریں گے جی۔ جی آپ لوگوں نے اپنا ہورسکوپ سن لیا، اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کی طرف۔ تسلی سے میری ہر بات ہر پوائنٹ کو ضرور سنیے گا، آپ کی مہربانی، اسکپ کرنے سے آپ اپنی زندگی کا نقصان کریں گے، اپنے فائدوں کا نقصان کریں گے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ میرے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو میرے ایک ایک لفظ کو بڑے آرام سے سنتے ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، پریشانیاں ختم کرے۔ تو جو لوگ سنتے ہیں ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ آپ لوگ ایک چیز کیا کریں گے، سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے۔ ذکر ہر روز علیحدہ ہوگا کیونکہ دن کے حساب سے ہوگا۔ اب آپ لوگوں نے، جب میں ذکر کروں گا، ظاہر ہے اگر زیادہ تر لوگ ایک وقت میں وہ سنتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کسی جنازے کے اندر 40 لوگ شامل ہو جائیں تو انسان بخش دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے لیے 40 لوگ مل کر دعا کرتے ہیں تو اس بندے کی دعا میرا مالک قبول کر کے اس کو بخش دیتا ہے۔ تو اب میرا تو ماشاءاللہ اتنا بڑا چینل ہے، یہاں پر اگر آپ لوگ 500، 700، 1000، 2000، 3000 بندہ مل کر آمین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ویڈیو کے شروع میں ہی، خود سوچو کہ پتہ نہیں کس کی آمین کی توفیل میرا رب تمہاری آمین قبول کر لے، پتہ نہیں کس غریب کی وہ آنسو اس کے نکل رہے ہوں اس وقت، اور اس کے دل سے ایسی دعا نکلے، ایسی آمین نکلے کہ 1000 بندے کو میرا ماں، کیونکہ وہ تو قادر مطلق ہے، لاکھوں کو پیدا کرنے والا، ایک دن کے اندر لاکھوں کو مارنے والا، لاکھوں کے نصیب بدلنے والا، وہ قادر مطلق ہے۔ 2، 4، 5 ہزار لوگوں کے نصیب بدلنے میں اس کو کوئی فرق لگتا ہے؟ تو اگر ایک دفعہ آمین اپنے دل سے کہہ دو، تمہارے دل سے نہیں نکلی، کیا پتہ ہے تمہارے دل سے نکلی ہو، میرے رب نے قبول نہ کی ہو، کسی اور کے دل کی قبول کر لی ہو، تو ایک کی توفیل کر کے 1000وں کی آمین قبول ہو جائے گی۔ اجتماعی دعا جو ہوتی ہے وہ اسی لیے کی جاتی ہے۔ یہ جو ہم لوگ لنگر کے انتظام کرتے ہیں، مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ لنگر کے بہانے آ کر ہماری آمین میں ملیں، ورنہ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا یہ محفلوں کا۔ اصل مقصد سارا کچھ یہی ہوتا ہے کہ رب کا ذکر کرنے کے بعد حاضر ہو کر پاک جگہ پر ہم لوگ آمین کہیں تاکہ ہمارا رب ہماری مشکلیں آسان فرمائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بھی مقصد یہی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو روزانہ کے حساب سے ذکر بتاؤں گا، آپ کے ساتھ کروں گا، آپ لوگ میرے ساتھ وہ ذکر کریں گے۔ ذکر کرنے کے بعد میں دم کروں گا، آپ لوگوں کو طریقہ بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے دم کس طریقے سے سننا ہے، دم کی بھی میں تفصیل دم کے ٹائم پہ بتاؤں گا، تو آپ لوگوں نے وہ دم سننا ہے انشاءاللہ۔ اس سے آپ کے وجود کی بیماریاں، دباؤ، کاروبار میں ناکامی، ستاروں کی بندش، یہ ساری چیزوں کا علاج ہوگا۔ جادو کو بھی کم کرے گا، جادو کو 100% ختم نہیں کیا جا سکتا آن لائن دم سے، مگر یہ ہے کہ اس سے کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اثرات کچھ دیر کے لیے رک جاتے ہیں، انسان کی معاملات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم آخر میں دعا کریں گے انشاءاللہ۔ میرے رب نے چاہا تو آپ کو پہلے دن سے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ تو سیکنڈز کے بھی ہزار میں حصے کے اندر آپ کی دعا قبول کر کے زندگی بدل دیتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کا آج کے دن کا جو 12 کے 12 سٹارز کے لیے بہترین ذکر ہے وہ کریں گے، تو میرے ساتھ مل کر آپ یہ ذکر کریں گے۔ میں آپ کو پہلے تعداد بتاؤں گا اور پھر میں ذکر کروں گا، تو میرے ذکر کے ساتھ مل کر آپ لوگوں نے ذکر کرنا ہے، زبان سے بولنا ضروری نہیں، کان میں ہینڈ فری لگائیں، اور کوشش کریں کہ ہر بندہ ہینڈ فری یوز کرے، جب یہ ہو اونچی آواز میں بھی سنیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو سب چلیے اب آپ کا ذکر شروع کرتے ہیں آج کے دن کا۔ آج کا جو ہمارا ورد ہے، پچھلے دنوں میں ہم لوگ کر رہے تھے اللہ کا ورد 41 دفعہ، مگر آج اللہ کا ورد جو ہے وہ لا تعداد ہوگا،
گنا نہیں جائے گا، نہ میں گنوں گا نہ آپ لوگ گنیں گے، ٹھیک ہے جی؟ تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اور مکمل کریں گے جل جلالہ پہ، ٹھیک ہے؟ تو شروع کرتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہو، 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 اللہ جل جلالہ۔ ہمارا دوسرا ورد ہے جی، یا علیو، مطلب ہے اے بلند مرتبے والے۔ تو اس کو پڑھنے کا تھوڑا سا طریقہ اس طریقے سے کہ جب آپ بیٹھے ہوں گے تو چہرہ تھوڑا سا اوپر آسمان کی طرف کریں گے اور تصور ہوگا، ذکر تو یا علیو کا ہوگا مگر عربی میں پڑھیں گے تصور ہمارا وہی ہے، اے بلند مرتبے والے۔ تو ہم اپنے چہرے کو اوپر اٹھا کر تصور کے اندر جیسے رب کو پکارتے ہیں ویسے ہم پکاریں گے۔ تو ہمارے جیسے ہوتا ہے نا، جیسے ضرب لگتی ہے یا کسی کو زور سے پکارا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے آپ نے کرنا ہے، اور تصور یہ ہوگا کہ جیسے انسان اپنے تصور میں آپ نے لکھی کہ آپ کے منہ سے جو لفظ نکل رہا ہے وہ سیدھا آسمان پہ جا رہا ہے اور ہم اپنے رب کی تعریف کر رہے ہیں اور ہمارا رب سن کے خوش ہو رہا ہے، یہ ہمارا تصور ہوگا۔ بیٹھیں گے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ جب میں ذکر کا آپ کا سٹارٹ کیا کروں تو کوشش کیا کریں کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بیٹھا کریں۔ تو اپنے آپ کو اس طریقے سے بنایا کریں کہ جیسے آپ آنکھیں بند ہوں، تصور ہو، اور وہ تصور کے اندر آپ خانہ کعبہ میں موجود ہوں، سامنے خانہ کعبہ موجود ہو، ٹھیک ہے؟ یہ سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے تصور کا۔ تو آج ہم جو یہ ورد کریں گے یا علیو، چہرہ تھوڑا سا آسمان کی طرف ہوگا، تصور یہ ہوگا کہ ہمارے منہ سے جو نکل رہا ہے یا ہماری زبان سے، اگر آپ اونچی نہیں پڑھ رہے تو ہمارے منہ سے جو نکل رہا ہے، یا اگر اونچی تھوڑا سا پڑھ رہے ہیں تو زبان سے جو نکل رہا ہے وہ لفظ سیدھے آسمان کی طرف جا رہے ہیں اور ہمارا رب ڈائریکٹ سن رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ سن کر خوش ہو رہا ہے اور ہم اپنے رب کی تعریف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو شروع کریں گے بسم اللہ سے، یہ بھی لاتعداد ہوگا، بسم اللہ سے اور مکمل جل جلالہ پہ کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ تو ورد شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علیو، 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 یا علیو،
یا علی یو 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 جل جلالہ۔ اب ہم تیسرا لفظ جو پڑھیں گے وہ لفظ ہے یا وہابو، تعداد صرف 14 بار، کیونکہ یا وہابو کے اعداد بھی 14 بار ہیں تو ہم صرف 14 بار پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا وہابو 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 جل جلالہ۔ جی ہمارا ذکر مکمل ہو گیا، اب میں آپ لوگوں کو دم کروں گا۔ دم سے پہلے کچھ تفصیل سن لیجئے گا۔ اگر تو آپ کا کاروبار بند ہے، جسمانی تکالیف ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، بندشیں ہیں، ایک نشانی بتانے لگا ہوں جس سے آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگوں کو جادو ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر رات کو سوتے وجود تربکتا ہے، تربکنا کہتے ہیں جھٹکا لگنے کو، ڈرتے ہو، کوئی بچی ہو، عورت ہے اور عمر 22 سال سے اوپر ہے تو ٹانگوں پر نیل کے نشان آتے ہیں، پٹ یعنی تھائی والی جگہ پر، 100% جادو ہے۔ پھر آپ لوگوں کا کام کم ہوگا، یعنی کہ جو جادو اس کے اثرات کم ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ جادو باقاعدہ علاج کے بعد ہی ختم ہوتا ہے، دم سننے سے صرف ختم نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ علامتیں نہیں ہیں تو پھر آپ کو انشاءاللہ 100% اس سے افاقہ ہوگا۔ 11 دن لگاتار دم سننا کم سے کم آپ کے لیے بہتر ہے، ورنہ روزانہ سنتے رہیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ روز نظر لگ جاتی ہے کسی حاسد کی، کوئی پتہ نہیں کوئی کس وقت کیا کر جاتا ہے، تو پہلے سٹیپ پر ہی اسے ختم کر لیا جائے تو زندگی میں کبھی مسائل نہیں آتے۔ تو اگر آپ جسمانی تکالیف کے لیے کام کرنے کو دل نہیں کرتا، وجود میں تکلیف ہے، اس کے لیے دم سن رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے 21 دن تک چاول نہیں کھانے۔ پہلے دن جب دم شروع کریں گے اس سے لے کے 21 دن تک آپ چاول نہیں کھائیں گے، چاول کا ایک دانہ بھی نہیں کھائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں کی پرہیز ہے۔ اگر آپ لوگوں کو جادو ٹونے کا مسئلہ ہے تو پھر آپ لوگوں کی پرہیزیں زیادہ ہیں، یعنی اب بڑا گوشت استعمال نہیں کریں گے، ثابت مسور اور مسور کی دال، یہ میں نے اس کی تصویر لگا دی ہے تاکہ آپ کو پہچان ہو جائے، اب یہ استعمال نہیں کریں گے۔ قبرستان، ہاسپٹل، پیدائش والی جہاں پر بچے کی پیدائش ہوئی ہو یا پھر کہیں فوتگی ہوئی ہو، وہاں پر آپ لوگ نہیں جائیں گے، وہاں سے آیا ہوا کھانا نہیں کھائیں گے اور چاول نہیں کھائیں گے، یہ تمام چیزیں آپ کو بند ہوں گی۔ بازار کے سالن کی بھی پرہیز ہوگی، اور آپ نے جو دم ہے وہ 21 دن آپ نے بھی مکمل سننا ہے۔ اب اگر آپ لوگوں نے، جادو والے مریضوں نے یہ پرہیز کی تو تقریباً 70% تک، 60-70% تک جادو ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہوگی۔ اب آپ کا میں دم شروع کرتا ہوں۔ دم کا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ موبائل اپنے سیدھے کان کے ساتھ لگائیں گے، اگر آپ نے ہینڈ فری لگائی ہے تو ہینڈ فری بھی صرف سیدھے کان کے اندر لگے گی، ٹھیک ہے۔ جب میں موبائل میں پھونک ماروں گا، آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، صرف سننا ہے۔ جب موبائل میں پھونک ماروں گا تو آپ نے اپنے سینے پہ پھونک مارنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور لاسٹ میں جہاں کہوں گا اور جیسے کہوں گا ویسے کرنا ہے۔ تو موبائل لگا لیں جی اپنے سیدھے کان کے ساتھ، دم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی اللہ سیدنا 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 شافینا 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 ہادینا 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 معافینا 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 مرشدنا 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 رہبرنا 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 مولانا 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 محمد صاحب التاج والمعراج البراق والامداف البلاء والباء والقاتل المرز والامداف البلاء والوباء والقحط والمرز والامداف البلاء والباء والقاتل المرز والامداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ، امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ، امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ،
اسمه مکتوب مرفوع مشہور کوشن فی اللہ والقلم سید العرب والعجم جسم مقدس مطہر طاہر منور فی البیت والحرم شمس دہا بدر دجا صدر ونودا کافل ورا مصباح الظلم جمیل شیم شفیل منزب الجود والکرم واللہ عاصمہ جبریل خاتم براک مرکاب المعراج سفرہ معراج السفر وفوق حضرت المنتہا مقامہ کعبہ حسین مطلوبہ والمطلوب مقصود المقصود موجودہ امداد من اسلف اسلام امداد من اسلف اسلام امداد من اسلف اسلام سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین نسل غریبین رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین امداد من اسلف امداد کن یا اسلف اسم اللہ امداد کن یا اسلف اسم اللہ رائے تلاش کی نام مراد المتقین شمس العالم اسرائیل سال کی نام مسلم کربین محب الفقراء والغرباء والتمسکین محب الفقراء والغرباء والتمسکین محب الفقراء والغرباء والتمسکین امداد من اسلف اسلام امداد من اسلف اسلام امداد من اسلف اسم اللہ سید ثقلین نبی الحرمین امام الوطن وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ کو سن رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن حسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین بالقاسم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور من اللہ نور من اللہ نور من اللہ یلمتکون بنور جمالہ بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ وسلم تسلیما 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 کثیرا 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یلطیف یفتح باسط یلطیف یفتح باسط یلطیف یفتح باسط اللہ الحسیب یا شافی الامراض یا حل المشکلات یا طافی البلیات یا اللہ معافی یا اللہ شافی یا اللہ کافی سلام قول من رب العالمین یا شفیع رب اللہ تذرنی فرد منتخر الوارثین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمک لنا یا مولا علی امداد کرو لین ولی یا اللہ مدد میری کرو یا رسول اللہ المدد یا غوث اعظم المدد یا دستگیر یا کلندر یا فقیر یا مرشد تیرے نام کے دھیر نہ میل کا مرشد نہ میل کا پیر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ اب درود شریف پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونک ماریں اور اٹھ کر چکر لگائیں، تھوڑا سا چلیں، یعنی کہ فوری طور پر ابھی آپ کا وجود انشاءاللہ ہلکا ہو جائے گا، آپ کو محسوس ہوگا جہاں پر بھی آپ کو تکلیف ہوگی وہ ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کریں گے، تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو کو پاز کروں گا تاکہ آپ لوگ یہ اپنا عمل مکمل کر لیں۔ تو آج سے آپ لوگوں کی پرہیز اب شروع ہے جی، اس دم کے بعد سے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگوں نے نیت نہیں کی تو پھر پرہیز نہ کیجیے گا، نیت کر لی ہے تو پرہیز لازمی کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات بڑا کرم کرے گی۔ اب ہم دعا کریں گے، میں کچھ دیر کے لیے خاموش رہوں گا، آپ لوگ ایک دفعہ الحم شریف 3 دفعہ قل شریف پڑھ کے تو میری ملت کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ دعا جو ہے مجھے عادت ہے پنجابی کے اندر کرنے کی، میں پنجابی ہوں تو میں پنجابی میں ہی کروں گا کیونکہ اس کے اندر میرے دل کی آواز ہر ایک چیز شامل ہوگی۔ تو میرے ساتھ اگر کسی کو سمجھ نہ لگے تو آمین بولتے جائیے گا، ٹھیک ہے۔ دعا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی سیدنا مولانا محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔
میرا سونیا مال کا خالقہ راز کا رب العزت جو میں کلام پڑھیا ہے میرے سنن والے نے کلام پڑھیا ہے میرے مالک تواڈے نام دا ذکر اذکار کیتا ہے سب تواڈی رضا مندگی واسطے تواڈی خشنودگی واسطے تواڈی بارگاہ عالیہ ہدیتن تحفتن آجزانہ طور تے غلامانہ طور تے پیش کرنے قبول و مقبول فرماؤ رب العزت دا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ ہدیتن تحفتن آجزانہ طور تے غلامانہ طور تے پیش کرنے قبول و مقبول فرماؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی توفیل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے والد صاحب والدہ صاحبہ بیویاں بیٹیاں بیٹے نواسیاں نواسے تمام آل اولاد دی روح پاک میں بخشو رب العزت ادا سواب 5 تن پاک 12 امام 14 معصوم 72 تن شہدائے کربلا دی روح پاک میں بخشو رب العزت ادا سواب لیندے چھڑ دے دکھن پاڑ حافظ قاری عالم فاضل مست الست المسلمین والمسلمات المؤمنین والمؤمنات جو مسلمان مرد مسلمان عورت مومن مرد مومن عورت دریاواں دے وچ رڑ کے مر گیا جنگلاں چ رل کے مر گئے نے جنہ دیاں نسلاں ختم ہو گئیاں نے کوئی ثواب پہنچان والا نہیں انہاں دی تمام دی روح پاک نو بخشو میرے مالک کے دا ثواب خصوصاً بالخصوص حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث سبحانی دی روح پاک نو بخشو میرے نال دعا دے وچ جننے لوگ شامل نے انہاں تمام دے مرشدان دین دی روح پاک نو بخشو رب العزت انہاں تمام دی توفیل کر کے ساڈے جنہ جنہ دے لواحقین فوت ہو چکے نے سسرال وچ ننیال وچ ددیال وچ جڑے جڑے لواحقین فوت ہو چکے ہیں تمام دی روح پاک نو بخشو خصوصاً بالخصوص اگر کسی دے والدین فوت ہو گئے نے تے انہاں دی روح پاک نو بخشو اگر کسی دے والدین زندہ نے تے انہاں دے درجات بلند کرو انہاں دی توفیل کر کے میرے مالک بے شمار برکتاں عطا فرماؤ رب العزت جڑے فوت ہو چکے نے انہاں دے کولوں بتقاضا انسانیت جیڑیاں غلطیاں کوتاہیاں ہوئیاں نے جڑے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہوئے نے میرے رب العزت تانوں اپنی ربوبیت دا واسطہ اپنے محبوب دی محبوبیت دا واسطہ میرے مالک تمام گناہ معاف فرما دیو آخرت دیاں منزلہ آسان فرماؤ انہاں دی ہر قسم دے گناہ انہاں دے معاف فرما دیو میرے مالک رب العزت جنیاں بچیاں میریاں ماواں بیٹیاں میریاں بہناں اے دعا سن رہیاں نے میرے نال شامل نے تمام دیاں پریشانیاں دور فرماؤ کسی دے رشتے نہیں ہو رہے تے میرے مالک اچھی جگہ تے رشتے کرواؤ اگر گھراں دے وچ لڑائیاں نے تے رب العزت حضرت فاطمہ تو زہرا دا صدقہ کر کے انہاں دے گھراں دے وچ لڑائیاں ختم فرما دیو میاں بیوی نو آپس وچ مخلص رہن دی توفیق عطا فرماؤ رزق بے شمار عطا فرماؤ میریاں بچیاں دے نصیباں نو کھولو تاکہ انہاں دے خاوند انہاں دے بیٹے انہاں دے بھائی انہاں دے نصیباں دا بے شمار رزق لے کے آن اگر رب العزت کسی دے نصیب وچ دولت نہیں بھی ہے تے میرے مالک دنیاوی دولت بے شمار عطا فرماؤ تسی قادر مطلق ہو اسی غریب ماڑے ہیں میرے مالک تواڈے اگے صرف ہاتھ پھیلا سکنے ہیں اپنے محبوب دا صدقہ کر کے پنجتن پاک دا صدقہ کر کے ساڈیاں چولیاں دے وچ میرے مالک ساڈی ہر منگی ہوئی دعا جڑی ہے دے دیو میرے مالک کاروبار بے شمار ترقی عطا فرماؤ جڑے لوگ قرض دار نے میرے مالک انہاں نوں اتنا رزق دیو کہ اپنا قرض دے سکن میرے مالک اگر اساں کسی کو قرض لینا ہے تو جس بندے کو اساں لینا ہے انہوں اتنا رزق دیو اور انہوں اس دل وچ رحم پاؤ کہ ساڈے وہ قرض ادا کرے میرے مالک پریشانیاں دور فرماؤ میرے مالک اگر میرے کسی سنن نالے دے باہر دے پیپر پھسے نے نہیں بن رہے میرے مالک خدا وسیلہ بناؤ میرے مالک اگر کوئی کاروبار ترقی کرنا چاہتا ہے میرے مالک خدا وسیلہ بناؤ میرے رب العزت تسی مسبب الاسباب ہو رب العزت ساڈے ہر کام دے وچ اسباب پیدا کر دیو کہ آسانیاں ہو جان رب العزت میریاں کیتیاں ہوئیاں دعاواں نو قبول و مقبول فرما لو رب العزت تانوں رب العالمین ہون دا واسطہ تواڈے محبوب دا رحمت للعالمین ہون دا واسطہ تانوں مدینے دیاں گلیاں دا واسطہ تواڈے پیارے محبوب دیاں سونیاں سونیاں تلیاں دا واسطہ میریاں دعاواں نو قبول و مقبول فرما لو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار
وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب المیزان آمین ثم آمین یا رب العالمین اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى محمد ما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمین ثم آمین۔ ویڈیو کے لاسٹ میں ایک گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ کمنٹ آمین کا بھی کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس چیز کا فائدہ ہو سکے۔ نمبر 2، اگر آپ کی تکالیف دور ہوں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ آج کا دور ایسا ہے کہ لوگ میری زبان پر شاید یقین نہ کریں مگر آپ کے کیے ہوئے کمنٹ پر یقین 100% کریں گے۔ آپ کے ایک کمنٹ کی وجہ سے یقین کر کے کوئی بندہ جب دم سنے گا وہ شفا یاب ہوگا اور آپ کو اس کی جو ہے انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، لازمی یہ چیز کیجئے گا۔ آپ لوگوں کی سپورٹ کے سر پہ ہی ہر چیز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔